میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پردہ اٹھتا ہے۔ یہ ایک پاکستانی دیہاتی اسکول کا منظر ہے۔ پہاڑی نالے کے کنارے نسبتاً اونچی لیکن ہموار زمین پر دور دور تک ننھے منھے چھوٹے بڑے گورے چٹے بچے قطار در قطار بیٹھے ہیں۔ سیاہ لباس میں لپٹے یہ ہیرے اپنے اپنے گھروں سے بودی کے ٹکڑے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ جنہیں بودی کا ٹکڑا میسر نہ تھا وہ اپنے اپنے پتھر پر جلوہ افروز ہیں۔ یہ لوگ گزشتہ روز چھٹی سے قبل اپنے اپنے پتھروں پہ نشان لگا کر جھاڑیوں میں چھپا گئے تھے، اس خدشے کے پیش نظر کہ اگلے روز کوئی اور ان کی سیٹ پر قبضہ نہ کر لے۔ اسکول میں کلاسیں شروع ہو چکی ہیں۔ بچے حسب معمول اپنے اپنے بوسیدہ تھیلے کھول کر بیٹھ چکے ہیں۔ شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ بچے ایک دوسرے کے کان کھینچ رہے ہیں۔ کچھ کرکٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض منچلے ماسٹر جی کی کرسی کے پائے کے ساتھ چمٹے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ابھی اونگ رہے ہیں۔ چند لمحے اور گزرے تو وہ سو جائیں گے۔ کچھ دوسروں کے کندھوں پہ چڑھ کر نعرے لگانے میں مشغول ہیں۔ 10 بجنے میں کچھ منٹ باقی ہیں۔ اچانک کلاس میں سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ درمیانی عمر کے ماسٹر صاحب ہاتھ میں مولا بخش تھامے کرسی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان کے چہرے سے تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہیں۔ وہ بمشکل اپنا بھاری بھرکم جسم ٹوٹی کرسی پر ڈالتے ہیں۔ کلاس میں شور تھم چکا ہے۔ اب کھسر پھسر ہو رہی ہے۔ بستے کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ ماسٹر جی نے دائیں بائیں اد کھلی نظروں سے دیکھا، ایک لمبی جمائی لی اور اپنے تقریباً گنجے سر کو کھجاتے ہوئے پہلی قطار میں بیٹھے ایک بچے کو للکارا، اوئے غفورے اٹھ اور پہلی کہانی بچوں کو پڑھا۔ غفورہ، جس کا نام والدین نے یقیناً عبدالغفور رکھا تھا، اپنی پھٹی پرانی کتاب تھامے کھڑا ہوا۔ ماسٹر جی نے اس سے پھر کہا، اوئے سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، گوڈی کرتا رہا ہے کیا، ہڈ حرام؟ غفور تن کن کھڑا ہو گیا اور پھیپڑوں کو پوری طرح پھلا کر چیخا، وارث کا اسکول، یہ وارث کا اسکول ہے۔ اس میں 8 کمرے ہیں۔ اس میں کھیلنے کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہے، پینے کا پانی اور بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہیں۔ عبدالغفور چیخ چیخ کر بول رہا ہے اور بچے بھی چیخ چیخ کر دوہرا رہے ہیں۔ اچانک دوسری قطار میں کچھ ہلچل پیدا ہوئی۔ ایک بچہ کانپتا کانپتا کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ماسٹر جی سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بڑی مشکل سے اس کی زبان سے نکلا، ماسٹر جی، یہ وارث کا اسکول بہت اچھا ہے جی۔ ہمارا اسکول اچھا کیوں نہیں؟ یہاں کرسیاں، کمرے۔ بیٹھ ہوئے، بیٹھ رول نمبر 15۔ تمہیں 1000 بار کہا ہے زیادہ سیانے نہ بنو۔ وہ وارث کا اسکول ہے اور یہ لاوارثوں کا۔ ماسٹر جی کھسیانے ہو گئے۔ نکالو تختیاں۔ ماسٹر جی ایک وقفے کے بعد پھر بولتے ہیں۔ ایک کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ تختیاں نکل آتی ہیں۔ کافی دیر تک کلاس میں سناٹا رہتا ہے۔ ماسٹر جی ایک تائرانہ نگاہ کلاس پر ڈالتے ہیں اور اپنی ٹانگیں پھیلا دیتے ہیں۔ اب وہ نیم دراز ہیں، اینک ناک کی نوک پر ہے۔ لکھو، وہ بچوں سے کہتے ہیں اور بچوں کے ہاتھ مشین کی طرح رواں ہو جاتے ہیں۔ سیدھے الٹے حروف تختیوں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ چند منٹ خاموشی رہتی ہے، ایسی خاموشی کہ قلم چلنے کی آواز تک سنائی دے رہی ہے۔ یہ روز کا معمول ہے۔ بچے لکھ رہے ہیں اور ماسٹر جی پوری یکسوئی کے ساتھ کرسی پر اپنی نیند پوری کر رہے ہیں۔ اب خاموشی ٹوٹ رہی ہے۔ ماسٹر جی کے خراٹے ابھرنے لگے ہیں۔ ادھر کلاس روم میں بھی شور اٹھتا ہے۔ ماسٹر جی، اکرم نقل کر رہا ہے جی۔ ماسٹر جی، اسلم نے دعوت توڑ دی ہے جی۔ ماسٹر جی، ماسٹر جی، کرامت بریکیں لگاتا ہے جی۔ ماسٹر جی، پانی پینا ہے جی۔ ماسٹر جی، ماسٹر جی، بند کرو اپنی تھوتنیاں۔ ماسٹر جی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتے ہیں۔
ادھر آ تو رول نمبر 13، تو بہت شرارتی ہے، پکڑو کان۔ ماسٹر جی رول نمبر 13 کو مرغا بنا دیتے ہیں اور لاٹھی اس ننھی سی جان پر برسا دیتے ہیں جس نے شاید ہی شور کیا ہو، لیکن ماسٹر جی دوسرے بچوں پر ڈراپ ڈالنے کے لیے کسی ایک کی مرمت کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ مرمت بھی ایسے جیسے بوری سے گر جھاڑتے ہیں۔ اوے اسلم کے بچے، اٹھ اور پہاڑے پڑھا۔ ماسٹر جی ایک اور طالب علم کو حکم سناتے ہیں۔ اسلم اپنی قمیص کے بازو سے ناک صاف کرتے ہوئے اٹھتا ہے، ایک نظر رول نمبر 13 پر ڈالتا ہے اور پھر چیخ اٹھتا ہے، 1 دونی 2، 2 دونی 4۔ جس زور سے اسلم پڑھتا ہے اس سے دگنی آواز سے بچے پڑھتے ہیں۔ اسی دوران تھکاوٹ سے چور چور ماسٹر جی پھر گہری نیند میں جا پہنچے ہیں۔ اسلم رٹے رٹائے پہاڑے پڑھا کر بیٹھ چکا ہے۔ اب کلاس میں شور نہیں۔ رول نمبر 13 کی جو درگت بنی تھی اس نے سب کو چپ رہنے پر مجبور کر دیا ہے، جسے کلاس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ماسٹر جی نصیب اللہ مکہ مارتا ہے جی۔ اچانک زوردار آواز بلند ہوتی ہے، کون مارتا ہے؟ کون مارتا ہے؟ ماسٹر جی ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ انہوں نے ایک لمبی جمائی لیتے ہوئے سکون سے پر گردن ٹیک دی۔ چند لمحے بعد تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھے اور ترچھی آنکھوں سے کلاس کو دیکھا۔ اوئے کیا نام ہے تمہارا؟ فضل دادا کے بیٹے۔ ماسٹر جی ایک لڑکے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اختر علی ہے جی میرا نام۔ بچہ ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوتا ہے، ادھر آؤ۔ وہ سہما ہوا قریب آتا ہے۔ جاؤ باہر، رفیق پردیسی کا ہوٹل ہے نا؟ جی ہے جی۔ اختر کی جان میں جان آتی ہے، وہاں سے 2 کپ چائے لے آؤ۔ لڑکا جانے لگتا ہے تو ماسٹر جی پکارتے ہیں، سنو اوئے، اوئے فضل دادا کے لڑکے، کیا نام ہے تمہارا؟ چینی کم پتی تیز، اسے کہنا 2-4 جلیبیاں بھی دے دے۔ اور سنو، راستے میں جلیبیاں چاٹنی نہیں، سن لیا تم نے؟ جی سن لیا۔ اختر یہ کہتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ اب ماسٹر جی کلاس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اوئے خلیل صاحب کے بچے، کیا نام ہے؟ ہاں رول نمبر 18، ادھر آؤ۔ لڑکا ہامتا کامتا ماسٹر جی کی کرسی کے پاس آتا ہے۔ وہ کدھر ہے؟ میری چیز جو کل مانگی تھی؟ ماسٹر جی للکارے۔ وہ جی، ماں کہہ رہی تھی کہ کل مرغی نے انڈا دیا ہی نہیں۔ مرغی کچھ بیمار ہو گئی ہے جی۔ مرغی کے بچے، اسے ٹیکا لگوا لیتے نا۔ جاؤ چھٹی کرو اور مرغی کو ٹیکا لگواؤ، پرسوں انڈے ضرور لے کے آنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور رول نمبر 18 بستہ اٹھا کر مرغی کے علاج کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کے چہرے سے یوں لگ رہا ہے جیسے اس نے کوئی ملک فتح کر لیا ہو۔ نکالو اردو کی کتاب۔ ماسٹر جی نے انگڑائی لیتے ہوئے ڈنڈا زمین پر پٹخا۔ حروف کیسے جڑتے ہیں؟ پڑھیں، بے کاف رے چھوٹیے بکری۔ بچے بھی پڑھتے ہیں، بے کاف رے چھوٹیے بکری۔ بے الف با بابا۔ الف مدہ چے بڑی اچھے۔ الف چا چے الف چا چاچا۔ ماسٹر جی چند جملے ہی پڑھا پائے تھے کہ چائے اور جلیبیوں کی مہک نے انہیں وقفہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چنانچہ باقی پڑھائی انہوں نے رول نمبر 11 کی ذمہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا، اوئے سیدھے بیٹھو۔ اور بچے بوری کے ٹکڑوں پر کھسکنے لگے۔ بچے حسرت بھری نظروں سے ماسٹر جی کو دیکھ رہے ہیں جو جلیبیاں منہ میں ٹھونسے چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں۔ چائے ختم کرنے کے بعد ایک لمبی ڈکار ان کے حلق سے نکلی۔ وہ ڈکار لیتے جا رہے ہیں اور سگریٹ کا دھواں ان کے نتنوں سے ابل رہا ہے۔ ابھی کئی ڈکاریں اور سگریٹ کا دھواں نکلنا باقی ہے کہ چھٹی کی گھنٹی بج اٹھتی ہے۔ ماسٹر جی اپنا جسم کرسی سے بمشکل اٹھاتے ہیں۔ تھکے ہارے یوں کلاس سے رخصت ہوتے ہیں جیسے گزشتہ آنے والی 7 انسانی نسلوں پر احسان کر دیا ہو۔ ٹن ٹن ٹن، اس کے ساتھ ہی تیزی سے پردہ گرتا ہے۔ یاد رہے کہ اس بار یہ پردہ حکمرانوں کی عقل پر گرتا ہے۔
یہ تھی میری آج کی سٹوری. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو.